ہماری ایک بہت بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی قابلیت کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آپ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ جیسے آج کے دور میں پاکستانی یہ خواہش کر رہے ہیں نا کہ شاید ہم امریکہ میں پیدا ہوتے، کاش ہم فلانی جگہ پیدا ہوتے، کاش ہم فلانی جگہ ہوتے، پاکستان کے تو حالات ایسے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو خیر، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کمپیٹنسی کے اللہ تعالیٰ کسی کو کہیں پیدا کرتے ہیں، کسی کو کہیں پیدا کرتے ہیں، تو اسی طرح جو نعمت اس دنیا میں سب سے زیادہ بڑی ہے وہ ہے ایمان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اور وہ ایمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں عطا فرمایا، یعنی کہ ہم کسی اور نبی کی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ اچھا خیر، اس کے کچھ فائدے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے کچھ فائدے تو ایسے ہیں کہ جو ہمیں روز قیامت جو ہے نا وہ نظر آئیں گے، اور اصل فائدے تو تبھی نظر آئیں گے جبکہ کچھ اس کے فائدے ایسے ہیں جو کہ ہمیں اس دنیا میں بھی پریکٹیکلی ہماری نظروں کے سامنے ہمیں نظر آتے۔ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا میریکل کہہ لیں، ایک بہت بڑی نعمت کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اگر ہم سیرت مبارکہ کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں نظر نہیں آتی، اور ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقعوں پر کیا کیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم چاہے زندگی کے جس مرضی فیز میں گزر رہے ہوں، جس مرضی فیز میں جی رہے ہوں، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایسی واضح موجود ہے کہ کسی موقع پہ ہم بے سہارا نہیں ہوتے۔ ہمیں آپ کنوارے ہیں، آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے اس کی بھی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ نے اس موقع پہ آپ پر کیا رسپانسبلٹیز ہیں، آپ امیر ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ غریب ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ پر عزت کا وقت ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ پر ذلت کا وقت ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ خوشی میں ہیں تب کیا کریں گے، اور غم میں ہیں دکھ میں ہیں تو کیا کریں گے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کی مثال ہمیں سیرت مبارکہ میں ملتی ہے، اور ایسی لیونگ ایگزامپل ہے کہ کسی موقع پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی امتی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا نہیں ہے کہ اس موقع پہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا نا کہ اسوۃ حسنہ، کہ اسوہ حسنہ ہے، تو یہ اسوہ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی زندگی کا جو بھی فیز چل رہا ہے نا، آپ اس کو سورت مبارکہ میں دیکھیں تو آپ کو ریفلیکشن مل جائے گی کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اور مجھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، زندگی میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں، آسانی کے موقع ہوتے ہیں، راحت کے موقع ہوتے ہیں۔ ان موقع پر کیا کرنا ہے یہ تو نارملی بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اصل جو امتحان ہوتا ہے وہ یہ کہ جب انسان کی زندگی میں غم پریشانیاں آئیں اور اتنی زیادہ آئیں، اور جگہ جگہ سے اس پر یا کوئی ایسی چیز جو اس کے مطابق نہ ہو، کوئی ایسی نعمت جو وہ مانگے اور اس کو نہ ملے، کوئی ایسی آزمائش اس پر آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، تو اس موقع پہ کیسے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے،
کیسے اپنے ایموشنز کو قابو رکھنا ہے، اور کس طرح سے پریشر کو ہینڈل کرنا ہے، اور پھر اس میں کس طرح سے تمام رشتوں کو، تمام ذمہ داریوں کو اور تمام رسپانسبلٹیز کو لے کر چلنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آج کے لیکچر میں اس کو سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے۔ سوری، میں نے مائک اٹیچ کیا تھا، غالباً اس سے آواز نہیں آ رہی، اس کو چیک کرنے میں اس سے آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، تو ہم سیرت مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں مشکل اوقات میں، جب زندگی مشکل ہو جاتی ہے، جب زندگی کے اندھیرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں تو بغیر باپ کے، یعنی کہ باپ کی جو شفقت ہے اس سے محروم رہتے ہیں۔ اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب جو ایسوسیشنز تھیں وہ ٹرائبل ایسوسیشنز چلتی تھیں، اور خاندان، نسب اور باپ دادوں کے نام، یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر باپ کے بڑھتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب جو دودھ پلانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اس لیے نہیں لیتی، مطلب محرومی کا اندازہ لگائیں کہ اس لیے نہیں لیتی کہ بھائی اس کا تو باپ نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتہ نہیں کیا ملے گا یہاں سے۔ تو وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایموشنل سٹرگل سٹارٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر والدہ سے اتنی محبت، پھر ابھی چھوٹے ہی تھے اور والدہ صاحبہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پہلے باپ اس دنیا سے گئے اور اب والدہ چلی گئی، اور جو والدہ صاحبہ کا انتقال تھا وہ بھی ایسا واقعہ تھا کہ آج کے دور میں بھی سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے وقت ایک مقام، ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے ابوا، اور وہ مقام ایسا ہے کہ آج کے دور میں جب کہ اتنی فیسلٹیز، روڈ اور سب کچھ ہے، آج بھی اگر وہاں جائیں تو کالے پہاڑ ہیں، دیکھ کے خوف آتا ہے کہ کیا جگہ ہے۔ اور یہ آج سے 1450 1500 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے اور اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ اور ایک خادمہ، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، اور رستے میں والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور ان کا انتقال ہوتا تھا۔ امیجن کریں، 2 خواتین اور ایک بچہ بس، اور اس دور میں جب کہ سفر بھی اتنا کوئی آسان نہیں تھا، اچھا خاصا مشکل سفر ہوا کرتا تھا، اور اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں اور والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آج جیسے ہوتا ہے چھوٹا بچہ جو ہے ماں کے بغیر رہتا نہیں، وہ ہر تھوڑی دیر بعد ماما ماما کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں ایک ایسی پین کو برداشت کرنا کہ والدہ اس دنیا سے چلی گئی، یعنی کہ آج جن کی والدہ دنیا سے گئی ہیں ان کو اس محرومی کا پتہ ہے، اور جنہوں نے اپنی نظروں کے سامنے اپنی والدہ کو جاتے دیکھا ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا لاس ہوتا ہے، کتنی بڑی پین ہوتی ہے۔ اور جن کی والدہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ جن کی والدہ چلی گئی ہیں اللہ ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے، اور جن کی حیات اللہ ان کو صحت والی لمبی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ لیکن جس کی والدہ اس دنیا سے جاتی ہے تو یا جس کی والدہ حیات ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے پہ ایسا وقت آئے کہ میری والدہ اس دنیا سے جائے۔ ماں کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ ہوتی ہے،
ہم سب کچھ سوچ لیتے ہیں، سب کچھ پلان کر سکتے ہیں، لیکن وی کین ناٹ پلان کہ ہماری ماں اس دنیا سے جائے تو تب ہم کیا کریں گے، کیونکہ ماں ایک اتنا بڑا ایموشنل سہارا ہوتی ہے، اور ماں کی محبت وہ ہوتی ہے جو کہ مطلب جو ریپلیس نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی پہلے تو والد کی محبت کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اور وہ محبت کو تو دیکھا نہیں، اور اس کے بعد جب والدہ صاحبہ اس دنیا سے جاتی ہیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے ہیں اور رو رہے ہیں، تو اور اس سخت انوائرمنٹ میں کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی موبائل فون کسی کو اطلاع کر سکتے، کچھ نہیں، ایک ریگستان ہے، بیابان ہے، اور وہاں پہ ایک خاتمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چھوٹے ہیں بچے، آج پڑی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب امیجن کریں کہ وہ نبی ہیں کہ جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبت اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو اور اس محبوب کو اللہ تعالیٰ کیسی آزمائشوں سے گزار رہے ہیں، اور یہ کیوں گزار رہے ہیں؟ تاکہ آج کے دور میں آپ، میں، ہم لوگ جو کہ ان کی امتی ہیں، ہمیں ہم یہ دیکھ سکیں کہ جو ہماری زندگیوں میں غم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب میرا کوئی بھی جو امتی ہے اس کو کوئی غم پہنچے تو میری لکھ لے، میرے غموں کو یاد کر لے، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پین سے گزرتے ہیں، رو رہے ہیں، وہ خادمہ، وہ خیر وہ دفنایا جاتا ہے، اور وہ خادمہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نکلتی تھی، اور یہ روتے روتے پھر ہاتھ چھڑا کے جو ہے وہ واپس اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے تھے، اور بیٹھ کے گھنٹوں روتے رہتے، گھنٹوں روتے رہتے تھے۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا پین ہوگی، کہ کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے۔ آج ہم پہ کو تھوڑی سی پین ہو تو چلو ہمیں چند لوگ کندھا دینے والے ہوتے ہیں، سہارا دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پین سے گزر رہے ہیں، اور اس طرح گزر رہے ہیں کہ کوئی کوئی آس پاس نہیں ہے جو کہ دلاسا دے سکے، جو سنبھال سکے۔ ایک خادمہ ہے، اور ساتھ جو ہے نا ایک والدہ تھی، وہ دنیا سے چلی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رو رہے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے روتے رہے۔ وہ سفر کیسے کٹا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اور بچے تھے، مطلب اس ٹائم کوئی نبوت کا اعلان نہیں تھا، کوئی ایسے معاملات نہیں تھے، ایک بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، بچے کی جو جو ایموشنز ہوتے ہیں، جو بچے کو پین ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پین تو ہوئی، اور وہ کیا کیسے وہ اس ابوا کے مقام سے مکہ آئے ہوں گے، اور مکہ آئے، اور مطلب آپ اس پین کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پہ غالباً جب جا رہے تھے، مطلب اس کے آس پاس کئی واقعہ ہے، جا رہے تھے اور ابا کے مقام پہ پہنچے تھے، تو اس وقت جب کہ ایج بھی اتنی زیادہ تھی، ابو 60، کہ اس وقت گھنٹوں بیٹھ کے اپنی والدہ کے مقام پہ بیٹھ کے روتے رہے، یعنی کہ آپ اس محبت کا اور اس ایفیلیشن کا اور اس پین کا اندازہ لگائیں کہ اتنے سال بعد بھی جب والدہ کی قبر پر گئے تو گھنٹوں روتے رہے، گھنٹوں روتے رہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پین سے گزارا گیا، اور آپ سوچیں کہ جب مکہ مکرمہ آئے ہوں گے تو وہ کیا فیلنگ ہوتی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو دیکھتے ہوں گے اس چیز سے ان کی والدہ کی یاد ہوگی۔ مطلب دیکھیں نا، ایک گھر ہوتا ہے، گھر تو ماں سے ہوتا ہے، ماں سے تو ہر چیز جڑی ہوتی ہے، آپ گھر کا جو کونا دیکھتے ہیں آپ کو ماں یاد آتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اپنی والدہ یاد نہیں آتی ہوں گی، کہ وہ جس چیز کو دیکھتے ہوں گے ان کو اپنی والدہ یاد آتی ہوں گی، اس گھر کو جس گھر میں رہتے تھے والدہ کی آواز کی گونج ان کو یاد آتی ہوگی۔ تو وہ یہ تو صرف ایک نہیں تھا، یہ پورا ایموشنل پیریڈ تھا کہ جس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور پھر یہ دور بھی وہ ہے کہ جب پورے مکہ میں پورے جو آپس کی جو ایسوسیشنز ہیں، یعنی کہ جو ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے، وہ تو ہوتے ہی خاندان، نام، نسب اور ان سے ہے،
تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باقی ایج فیلوز کو دیکھتے ہوں گے کہ والد بچوں کو دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بچے اپنی ماں کے ساتھ کھیلتے ہیں یا اپنے باپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنے والد کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو وہ ایک گیپ ہوتا ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا ہوگا، اور وہ کیا ایک دل کے اندر ایک کمی ہوتی ہوگی جو محسوس ہوتی ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے بعد بہن بھائی بھی نہیں، مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں انسان پر کبھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو حوصلہ دینے کے لیے نا بہن بھائی موجود ہوتے ہیں۔ جتنے ہم نے دیکھا کہ جتنے زیادہ بہن بھائی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی ہوتی ہے، تو اگر ایک پر کوئی پریشانی آتی ہے تو باقی سارے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، ایموشنل سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، اور اس تنہائی میں باپ بھی چلے گئے، والدہ بھی چھوٹی ایج میں چلی گئیں، اور اس ایج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوں گے۔ دیکھیے، ہر رشتے کا نا اپنا کھانا ہوتا ہے، ماں کا کھانا کسی اور رشتے سے نہیں پر ہو سکتا، اور اسی طرح باپ کا کھانا کسی اور رشتے سے پر نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح بہن کا کھانا ایک الگ ہوتا ہے، بھائی کا کھانا ایک الگ ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف کھانے ہوتے ہیں کہ جو کہ اور ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمام محرومی سے گزرے ہیں کہ جو محرومیاں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد دادا تھے، وہ بھی چلے گئے، دادا ایک بہت بڑی سپورٹ تھے، عبد المطلب، وہ چلے گئے دنیا سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹائم کیسے گزارا ہو، کیسے تو گزارا ہو اسٹوڈنٹ اور ہم تو یہ کیسے؟ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی یہ اسٹوڈنٹ پوچھے گا نہیں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ تو خیر اسی طرح سے جب زندگی آگے چلتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق دیکھ کے تمام عرب جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لقب دیے جاتے ہیں جو کہ بہت مشہور ہوئے، اور وہ لقب تھے صادق، امین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب یہ بات کہتے تھے، متفقہ طور پر یہ بات کہتے تھے کہ یہ صادق ہیں۔ صادق وہ ہوتا ہے کہ جس نے کبھی اشارے کنائے میں بھی کوئی جھوٹ نہ بولا، بالکل سچا۔ آپ جس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ شخص بھی جھوٹ نہیں بولتا، یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں یہ شخص تو کبھی سچ نہیں بولتا۔ تو اس لیے 40 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں گزارتے ہیں، اور اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کی برکت سے صادق اور امین کے طور پر مشہور ہو جاتے ہیں، شہرت پا جاتے ہیں، اور اتنی عزت ملتی ہے، اتنی عزت ملتی ہے کہ مکہ کی دا لیڈی آف مکہ جو بزنس وومن تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ ان سے نکاح بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اتنی عزت ہوتی ہے کہ جب وہ موقع آیا جب حجر اسود جو تھا وہ خانہ کعبہ میں نصب کرنا تھا، تو جو ادھر قبائل تھے ان میں آپس میں لڑائی ہونے لگی تھی، تو جو جتنے قبیلے والے تھے، تو چونکہ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ یہ اعزاز کی بات ہے، یہ ہم نے رکھنا ہے، ہر کوئی یہ کلیم کرتا تھا، تو خیر وہ آپس میں جب لڑائی ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اگلے دن صبح جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب اس پر یقین کر لیں گے۔ تو سب نے کہا بہت اچھا۔ اگلے دن دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور لوگوں کا اعتماد چیک کریں کہ تمام قبیلے والوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، جیسے جو یہ فیصلہ فرما دیں گے نا ہم سب اس فیصلے پر ایگری ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت فیصلہ فرمایا کہ فرمایا ایک چادر لے کر آؤ، وہ چادر لائی گئی، اور اس چادر پر وہ حجر اسود رکھا گیا، اور تمام قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ سب ایک ایک کونا پکڑ لیں، اور اس طرح سے لے کر جایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے نصب کیا۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت تھی مکہ مکرمہ میں وہ سب سے زیادہ تھی، اتنا زیادہ مانا جاتا تھا۔ اب 40 سال ایسے گزرے کہ ہر کوئی گن گا رہا ہے، ہر کوئی تعریفیں کر رہا ہے،
اتنی تعریفیں کر رہا ہے کہ ابو لہب جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ محمد عربی ہم میں سے ہیں، وہ ابو لہب۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کے رشتے ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوئے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی عزت تھی اور کتنا زیادہ مانا جاتا تھا، اور یہ لوگ کتنے زیادہ کلوز تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، یہ ٹائم ایک تو خیر وہ جو محرومیوں کی پینس تھی وہ گزری، لیکن اب دیکھیں کہ ایک مختلف انداز کی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے غار ہرا میں، آپ جانتے ہیں پورا واقعہ۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں، دیکھیں ذرا کیسی عجیب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی تم پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے اور ابھی تمہیں مار دے گا، ختم کر دے گا، تو کیا تم میری اس بات پر یقین رکھو گے؟ تو سب یہ بات کہتے ہیں کہ بالکل ہم آپ کی بات پر یقین رکھیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق و امین ہیں۔ ہم نے 40 سال میں کبھی کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ آپ نے اس کے بارے میں آپ نے کوئی بات فرمائی ہو اور وہ بات غلط ہوئی ہو یا جھوٹ ہوئی ہو۔ تو اس وجہ سے اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے آپ کی اس بات پر یقین رکھیں گے۔ اچھا، اینڈ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہی لوگ جو اپنے تھے، وہی لوگ جو عزت 40 سال جنہوں نے عزتیں کی ہیں اور اتنی عزت کی کہ فخر کیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے خلاف ہو جاتے، سارے کے سارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی کسی کے ساتھ آپ امیجن کریں کہ آپ کا کوئی بہت ہی کوئی بیسٹ فرینڈ ہو، آپ میں سے زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جن کی ایج 40 سال سے کم ہے، لیکن مثال کے طور پہ آپ نے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ جو آپ کے بیسٹ فرینڈز ہیں، چاہے اس آپ کی بیسٹ فرینڈ شپ کو جتنا بھی عرصہ ہوا ہے، تو جب کبھی آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں نا، آپ کے بیسٹ فرینڈز ہی آپ کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں، آپ کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کا کردار دیکھا ہو، آپ کی زندگی دیکھی ہو اور آپ کے بارے میں گواہیاں دی ہوں، وہی لوگ جب آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، آپ کے دشمنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یقین کریں یہ جو بے وفائی کا دکھ ہوتا ہے نا، بڑا شدید ہوتا ہے، بہت شدید ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے میں غیر کی تو بات سن لوں گا، غیر تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے نا، ایک غیر ہے وہ تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، وہ میرے بارے میں کچھ بھی کہہ لے تو ٹھیک ہے بھائی، وہ کہہ سکتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کا کوئی اپنا آپ کے بارے میں غلط بات کہتا ہے نا، تو آپ اس کا چہرہ دیکھتے ہو، آپ کہتے ہو یار تم تو مجھے جانتے ہو، تم نے تو کیا میری زندگی نہیں دیکھی؟ کیا تم وہی نہیں ہو جو مجھے صادق و امین کہتے تھے؟ وہی نہیں ہو جو میری رشتہ داریوں پر فخر کیا کرتے تھے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیز بھی فیس کرنا پڑا۔ اچھا، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تکالیف سے نہ گزرنا پڑتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نظام کر دیتے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، وہ فوراً سے دعوت وہ ایکسیپٹ ہو جاتی، وہ سارے مسلمان ہو جاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سسٹمیٹک وے میں سے گزارا، اور وہ کیا تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، ابھی دعوت دی سارے مسلمان ہو جاتے، لیکن نہیں، کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ سارے کے سارے اینیمیز بن جاتے ہیں۔ وہ چچا جو کہ اتنا ساتھ دیا کرتے تھے، اتنا فخر کیا کرتے تھے، دشمن بن جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو صادق و امین کہتے تھے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، نعوذ باللہ، یہ تو مجنون ہے، یہ تو شاعر ہے، عجیب باتیں کہتے تھے۔ لیکن تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بے وفائیوں کے فیز سے بھی گزارا گیا۔ دیکھو یہ تمہارے اپنے تھے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے ان سہاروں کو بھی پیچھے کر لیا، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اما خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لاتی ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ، تو وہ کتنی پین ہوگی کہ اپنے خاندان کو دیکھ رہے ہیں جاتے وقت، اپنے خاندان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہی خاندان مخالفت پر کیا دشمنی پر اترا ہے۔ ابو لہب کے ساتھ دو ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے رشتے تھے، ان دونوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے کہ جب کسی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے نا، کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے یا کسی کی بیٹی واپس اپنے گھر آتی ہے، تو باپ پہ یا ماں پر جو گزرتی ہے نا، وہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں ان دکھوں سے، پریشانیوں سے بچائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ بھی اس دنیا میں دیکھنا پڑا کہ دو بیٹیوں کو ان کو طلاقیں ہوئی، مطلب ان کو رشتے خراب ہوئے، مشکلات میں پڑ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پین بھی برداشت کرنی پڑی۔ پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے بلکہ ایک پورا وقت گزرا، کچھ لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہوئے، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جب جو فترت الوحی کا زمانہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے وحی کو روک لیا۔ اللہ پر کتنا پینفل وقت ہوگا، دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی تو سہارا تھے اور وہ اللہ تعالیٰ تھے، تو ایک کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کو نہیں بھیجا، اس کو کہتے ہیں فترت الوحی کا زمانہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ اللہ کب وحی آئے گی، کب وحی آئے گی، اور اتنا کئی مہینے گزر گئے، کئی مختلف روایتیں آتی ہیں، کئی اتنا وقت گزر گیا، تو فترت الوحی کا زمانہ، وہ پین کتنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ جیسے، مطلب دل کرتا تھا کہ جیسے زندگی کو ختم کر، اتنی پین محسوس ہوتی تھی نا، کیونکہ آپ کو محبوب سے جدائی کی ایک تکلیف تھی۔ بہرحال پھر اس کے بعد ایک شیب ابی طالب کا واقعہ تھا، شیب ابی طالب میں اس گھاٹی میں 3 سال کے لیے بائیکاٹ کیا جاتا۔ آج کے دور میں بھی جو سوشل بائیکاٹ ہے نا، یہ بہت بری سزا ہے، بہت بری سزا ہے۔ آپ کسی کا بائیکاٹ کر دیں، اس سے بات نہ کریں، اس سے کوئی لین دین نہ کریں، اس سے کوئی چیز نہ کریں، جس کو کہتے ہیں سوشل آئسولیشن۔ یہ جو سوشل آئسولیشن ہوتی ہے نا، یہ بہت پینفل سزا ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جو قیدی ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آئسولیشن میں رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ آئسولیشن جو ہوتی ہے نا، یہ ذہنی طور پہ انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی زیادہ آئسولیٹ رہتے ہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے، جو مطلب ساتھی تھے، ان سب کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا۔ ادھر 3 کرونا جب آیا تھا تو 3 مہینے کے بائیکاٹ ہوتے تھے، وہ مطلب کوارنٹائن ہوتے تھے، تو لوگ گھر بیٹھے بیٹھے ڈپریشن کے مریض بن رہے تھے، چڑچڑے ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کاروبار بند، بزنس بند، کچھ نہیں چل رہا، یہ وہ۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بائیکاٹ 3 سال تک جھیلا ہے۔ کہنے کی بات ہے 3 سال، 3 سال کتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ آج ہمیں نا انسٹنٹ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی اللہ سے دعا مانگی، کل پوری ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیں کہ کیسے کیسے سٹیپ وائز گزرتے ہیں اور کتنی پین سے گزرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس بائیکاٹ کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ مثال بنانی تھی نا، اسوۃ حسنہ بنانا۔ اچھا پھر دیکھو، ایک پین ہوتی ہے جو آپ کی اپنی ذات کی حد تک ہوتی ہے، اور ایک پین وہ ہوتی ہے جو آپ کی اپنی ذات کی حد تک نہیں ہوتی، بلکہ وہ آگے آپ کے جو آس پاس والے لوگ ہیں وہ ان تک بھی جاتی ہے۔ تو یہ جو دونوں پینز ہوتی ہیں نا، یہ دونوں مختلف انداز کی ہوتی ہے۔ انسان اپنے پہ تو پین برداشت کر لیتا ہے، لیکن جہاں اس کو یہ ہونا کہ یار میری وجہ سے میرے ساتھیوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، میری وجہ سے میرے گھر والے بھی سفر کر رہے ہیں، میرے بیوی بچے بھی سفر کر رہے ہیں، تو یہ جو پین ہوتی ہے نا، یہ اپنی پین سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی پین
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیئر فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس شب ابی طالب میں بہت سارے ایسے بچوں کی بلکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اتنی تکلیف میں ہیں، اور کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ آپ پر ایمان لائے۔ تو سوچیں کہ جس کی طرف بھی دیکھتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ 3 سال کا بائیکاٹ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور پین سے گزرتے ہیں، اور وہ پین ہوتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی جدائی، فرسٹ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محبت، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور ان سے جدائی ہو جاتی، 4 بیٹیاں جوان ہیں اور ماں چلی جائے۔ تو آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہو۔ یہاں پہ تو پسند کی شادی نہ ہونے پہ لوگ رو رو کے پاگل ہو جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پین سے ہوئی، کتنی شدید محبت تھی کہ آخر وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ اکثر فرمایا کرتے تھے اور یاد رکھا کرتے تھے۔ تو یہ وہ محبت تھی۔ ان کی جدائی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ یہ جو ایسے میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے نا، یقین کریں یہ ایسی شدید ہوتی ہے کہ اکثر ایسے لوگ جو بڑھاپے میں جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک چلا جائے نا تو دوسرے کے دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے ہوتے ہیں نا، کئی 60 کے، 70 کے، تو کوئی ایک چلا جائے نا تو دوسرے کے ذہن پہ اثر ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایک صاحب دیکھے، بوڑھے تھے، ان کی وائف جو تھی ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے ذہن پہ اثر ہو گیا اس جدائی سے، کیونکہ ایک آپ کا پارٹنر ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی مورل سپورٹ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ چلی جاتی ہیں۔ پھر ابو طالب جو کہ بہت بڑی سپورٹ تھے، وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ان 2 لوگوں کے جانے کی وجہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا کہ اس سال کو ہی عام الحزن قرار دے دیا گیا، یعنی کہ غم کا سال، غم کا سال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوا ہوگا، کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ اچھا، اب ان غموں سے گزر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ فیصلہ کرتے ہیں کہ طائف جاتے ہیں، طائف جا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ مکہ والے تو بات سن نہیں رہے، شاید طائف والے دعوت کو قبول کر لیں۔ اچھا، اب طائف چلے جاتے ہیں۔ مکہ سے کتنے دنوں کا سفر ہے کہ جو کر کے طائف جایا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف جاتے ہیں، کیوں گئے؟ کیا اپنے کسی کاروبار کے لیے گئے، کسی بزنس کے لیے گئے، اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے گئے؟ نہیں گئے، بلکہ ان لوگوں کو آگ سے بچانے کی نیت سے گئے کہ یہ لوگ آگ میں نہ چلے جائیں، اور ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اور دعوت دینے کے بعد جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ریئیکشن ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب ابھی اتنے دکھوں سے گزرے ہیں، 3 سال کا بائیکاٹ گزارا ہے، عام الحزن گزارا ہے، اور اب ایک امید لے کر طائف گئے ہیں کہ چلو یہاں والے شاید میری بات سن لیں، میری دعوت کو قبول کر لیں۔ اور کئی دنوں کا سفر ہے مکہ سے لے کے طائف کا، اور وہ سفر کر کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ بجائے ویلکم ہونے کے وہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پتھر سے مارا جاتا ہے، اللہ اکبر، اور کئی میل تک مارا جاتا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے کائنات بنی ہے، جن کا نام ادب سے لیتے ہیں، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی صلاۃ والسلام بھیجتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے نا وہ صلاۃ والسلام بھیجتے ہیں، یہ وہ نبی ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن کیسی آزمائش سے گزارا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں۔ اچھا، پتھر بھی ایسے مارے جاتے ہیں کہ خون نکلتا ہے، اور خون بھی اتنا نکلتا ہے کہ جوتے جو ہے نا وہ بھر جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہم تو ایسی آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہمیں کبھی پتھر نہیں پڑے، ہمیں کبھی اس طرح نہیں ہوا
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اس چیز، اور اتنا سخت دن تھا کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے لیے سب سے تکلیف دہ دن کون سا تھا، تو فرمایا تھا کہ طائف والا بہت پینفل تھا۔ مطلب دیکھیں نا، مذاق ہے کہ آپ چل رہے ہو اور آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں، اور پتھر بھی ایسے پڑ رہے ہیں کہ آپ کا خون نکل رہا ہے، اور خون بھی اتنا نکل رہا ہے کہ آپ کے جوتے بھر رہے ہیں۔ ایک فزیکل پین بھی ہے اور ایک ایموشنل پین بھی ہے، دونوں سے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جدائی سے بھی، اس پین سے، اس تکلیف سے بھی گزرے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت کرنی ہے، اب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور مڑ کے دیکھتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے جینے نہیں دیتے۔ اپنے شہر سے نا، اپنی برتھ پلیس سے ہر ایک کو ہی محبت ہوتی ہے۔ جہاں آپ کے 40، جہاں کے 50 سال گزرے ہوں، 50 سال گزرے ہوں، بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے، جو آپ کی پرانی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں پہ آپ کی یادیں ہوتی ہیں۔ آپ جاتے ہیں، آپ اپنا بچپن ادھر گھومتے پھرتے دیکھتے ہیں، تصور کرتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنے شہر سے محبت ہوتی ہے، اپنی جگہ سے محبت ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے اتنے سال گزارے، اس شہر کو چھوڑنا پڑا، یہ بھی آسان چیز نہیں ہوتی، بہت تکلیف دہ چیز ہوتی۔ تو خیر، اس جدائی کو بھی برداشت کیا۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ گئے۔ اب مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ کتنا ٹف ٹائم ہے کہ مسلمان ہیں، اور وہ بھی تھوڑی سی جماعت، تھوڑی سی 313، اور نہ ہتھیار پورے ہیں، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، دو تو صرف دو تو تلواریں تھیں، اور مطلب چند تلواریں تھیں، چند چیزیں تھیں، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے۔ اب کتنا مشکل وقت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پہلے سجدے میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اتنی دعا مانگ رہے ہیں، اتنی دعا مانگ رہے ہیں کہ کئی گھنٹوں دعاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ، تیری چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ نہ رہی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سے منوا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ کتنی پین تھی، اور کتنا مشکل وقت تھا کہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ اور پھر وہ غزوہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پہ ایک الگ قسم کا ٹرائل آتا ہے۔ وہ ٹرائل یہ ہوتا ہے کہ ایک جیت ہوتی ہے، اور وہ ٹیمپریری طور پر ایک جو ہے نا ایک ہار میں تبدیل ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہیں کہ، اور ایک یہاں پہ یہ رخسار والی سائڈ پہ ادھر وہ جو اوپر یہ خود ہوتا ہے نا، اس کا ٹکڑا ایک پھنس جاتا ہے، تو یہ جو ٹکڑا پھنستا ہے اس سے بھی یہاں زخم ہو جاتا ہے رخسار مبارک پر۔ وہ تکلیف بھی دیکھی۔ اور پھر کتنے صحابہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، حضرت حمزہ جو تھے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ مطلب he was like best friend، کیونکہ وہ کزن، مطلب وہ چچا تھے بیسیکلی، لیکن ایج کا فرق صرف 2-2.5 سال کا فرق ہے۔ ایک پروٹیکٹیو ایلڈر بردر کسی شخصیت تھی ان کی، اور زیادہ تھی۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس لیے لائے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بڑی محبت تھی۔ جب پتہ چلا تھا کہ ابو جہل نے جو ہے نا وہ مارا ہے، اور اس طرح سے باتیں کی ہیں، باتیں سنائی ہیں، تو جا کے ابو جہل کا سر پھاڑ کر آئے۔ اتنی محبت کرتے تھے۔ تو جب آپ کے اپنے پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ مبارک سے دیکھا کہ حضرت حمزہ کی لاش، حمزہ رضی اللہ عنہ ایسے شہید ہوئے تھے کہ ان کی لاش کا پورا مسئلہ کیا ہوا۔ اپنے پیارے کی ایسے لاش دیکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے تھے ان کو دیکھ کے، اور اکثر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یاد رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پین سے بھی گزرے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فیملی کی طرف سے، مطلب
ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اگر کسی کا کوئی ایک جوان بچہ اس دنیا سے چلا جائے نا، ایک جوان بچہ اس دنیا سے چلا جائے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. تو 7 میں سے 6 بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے. بحیثیت باپ وہ کیا تکالیف ہوں گے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. پھر اس کے بعد سے نہیں، آپ دیکھیں کہ جو نواسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کتنی شدید محبت تھی، اتنی شدید محبت تھی. اور ایک موقع پہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچا اونچا رو رہے تھے، مطلب آواز آ رہی تھی، اتنا رو رہے تھے اور اس کی آواز کہ تھوڑی باہر تک آ رہی تھی. تو جب پوچھا تو بتایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو نواسے ہیں نا ان کو شہید کیا جائے گا. تو اپنی زندگی میں اپنے نواسوں کی شہادت کی پین بھی دل میں لی ہے، سینے میں لی. تو کتنی تکالیف تھی جن سے گزرے ہیں. مطلب اگر پوری سیرت مبارکہ دیکھیں تو ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جو مشکل وقت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی چیز کی فکر کرتے جا رہے ہیں، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی. مطلب ایک روایت میں نے سنی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے قاسم، جب وہ دنیا سے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہوتی ہے جو ایز اٹ از قبول ہوتی ہے، تو آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ان کو زندہ کر دیں؟ اللہ زندہ کر دیں گے. تو فرماتے ہیں نہیں، وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے سنبھال دی. پھر اس کے بعد آپ ایک اور ایموشنل چیلنج ہوتا ہے جو انسان کی نا عزت پہ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک فزیکل پین اور ایموشنل پین جو مختلف، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے دیکھیں کہ جن کو صادق و امین کہا جاتا تھا ان کو جادوگر کہا جا رہا ہے کہ جی جادو کرتے ہیں. تو وہ ایک جادوگر تھا اس دور میں، اس کا نام مجھے اس ٹائم ذہن میں نہیں ہے. تو وہ اپنے دور کا سب سے بڑا جادوگر تھا. اس نے جب یہ بات سنی اس نے کہا میں ذرا دیکھتا ہوں جا کے کون جادوگر ہے. تو جب لوگوں نے کہا نہ تم نہ جانا، وہ بہت بڑے نعوذ باللہ جادوگر ہے. اس نے کہا نہیں، میں جاتا ہوں، اگر وہ بہت بڑا جادوگر ہوا تو میں اس کی شاگردی اختیار کروں گا، نہیں تو میں سب کو کہوں گا مجھ سے مقابلہ کرے. جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو جیسی چہرہ مبارک دیکھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ کسی جادوگر کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اللہ. تو اس نے کہا نا کہ اگر آپ ساحر ہیں تو اپنا جادو دکھائیں، اور اگر آپ مسحور ہیں یعنی کہ آپ پر سحر ہے تو میں آپ کا علاج کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کوئی ساحر نہیں ہوں، نہ میں کوئی مسحور ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں. تو آپ کو ایسے الٹے سیدھے لوگ نام دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ایک اور جو واقعہ عفق تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو جب تہمت لگی تو کتنا پینفل ہوگا کہ سب سے زیادہ محبوب وائف ہے اور پورے مدینہ میں ان کی تہمت پر خبریں چل رہی ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں. اتنی لوگ بات کر رہے تھے کہ یہاں تک آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے بھی لگا ایک موقع پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا نگاہیں ہلکی سی پھیر لی اور ایک موقع پہ کہا کہ عائشہ اگر کچھ غلطی ہوگی ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں. تو آپ سوچیں کتنی پین ہوتی ہے انسان، کتنی پین ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیسی پین سے گزری ہوں، اور ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کتنی پین سے گزر رہے ہو. تو یہ ساری کی ساری یہ جو مشکل وقت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. کون دنیا میں ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں کوئی ہارڈ ٹائم نہ آیا؟ کوئی ایک بتا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی
تکالیف سے گزرے. ہم تھوڑی دیر میں شکوہ شروع کر دیتے ہیں جب ہمارے پاس پیسے کم ہو جائیں، جب ہمارے پاس ہمیں دو چار لوگ الٹی سیدھی باتیں سنا دیں، ہمارا سوشل سرکل جو ہے نا ہمارے خلاف ہو جائے. یقین کریں یہ آزمائشیں ہر ایک پر آتی ہیں، کسی نہ کسی صورت میں آتی ہیں. تو اس موقع پر یہ جو مشکل وقت آتے ہیں، ان موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا. ایک صحابی آیا جس کا مفہوم ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت شدید محبت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا ہی ہے؟ تو فرمایا ایسا ہی ہے. کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ اپنے آپ کو مشقت اور مصائب کے لیے کمر کس لو، کیونکہ مشقت اور مصائب تم پر آئیں گی، چونکہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھتے. تو اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں بھیجتے ہیں، اور یہ اس لیے بھیجتے ہیں کیونکہ ایک تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا اس سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتے ہیں. تو اس لیے زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہر قسم کی مشکلات آتی ہیں. کبھی آپ کو رشتہ داروں کی طرف سے مشکلات آئیں گی، وہ رشتہ دار جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وہ بھی آپ کے خلاف ہوں گے. اور کبھی آپ کے خلاف ایسی ایسی جھوٹی باتیں ہوں گی کہ آپ کہیں گے یار یہ اتنی جھوٹی باتیں میرے خلاف ہوں گی، لیکن ہو رہی ہوں گی، ہو بھی رہی ہوں گی، آپ تک پہنچ بھی رہی ہوں گی، آپ سن بھی رہے ہوں گے، اور لوگ یقین کے ساتھ آپ پر تہمتیں لگا رہے ہوں گے. ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا کہ لوگ آپ کی غیبتیں کر رہے ہوں گے، ایسا بھی ہوگا کہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں گے، ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے وہ لوگ جن کو آپ بڑا اپنا اعتماد والا سمجھتے تھے، جن سے آپ بڑی دل سے محبت کرتے تھے، اللہ ان کو بھی آپ کے خلاف کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے. یہاں پہ ہر بندہ آزمایا جاتا ہے، مختلف طرح سے آزمایا جاتا ہے، مختلف انداز میں آزمایا جاتا ہے. تو اس لیے اس دنیا کی حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا جو ہے یہ دار الجزا ہے ہی نہیں. ادھر بچھڑنا ہے لوگوں نے. جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا دنیا میں، ایک نہ ایک دن اس سے بھی آپ کی جدائی ہوگی. کیسے ہوگی اللہ جانتا ہے، لیکن ایک نہ ایک جدائی ہونی ہونی ایک نہ ایک دن، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ماں باپ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ایک دن ماں باپ کو اپنی اولاد کو چھوڑ کر جانا ہے. اولاد اپنی ماں باپ سے بہت محبت کرتی ہے، ایک نہ ایک دن ان کے درمیان بھی جدائی آنی ہے. بہن بھائی آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں، ایک دن ان میں بھی جدائی آنی ہے. تو یہ تو دنیا ہے، دنیا میں تو آزمائشیں آئیں گی، مشکلات کے وقت آئیں گے، لوگ آپ کو چھوڑ کے بھی جائیں گے، لوگ آپ کے مخالف بھی ہوں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس وقت آپ نے صرف ایک کام نہیں چھوڑنا، اور وہ ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف دھیان نہیں چھوڑنا. یہ پہلے سے بات واضح ہے کہ آپ سب پہ مشکلات آئیں گی. قرآن کا حکم ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال تمہارے مال کے نقصان سے، والانفس تمہاری اپنی ذات سے، والثمرات تمہاری اولاد سے. اللہ تعالیٰ یہ مختلف طرح سے آزمائشیں بھیجیں گے، اور یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، ساری زندگی آتی ہے، ساری زندگی انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے. لیکن وہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، آزمائش سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں، مانگتے رہنا چاہیے، عافیت کی دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، ہم پر آزمائشیں نہ بھیجیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں، مختلف طرح اللہ آزماتے ہیں. اور اس آزمائش پر جو آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے، روز قیامت وہ رزلٹ کارڈ آپ کو دیا جائے گا کہ اس آزمائش پہ آپ نے ایسا پرفارم کیا، اس آزمائش پہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ثابت قدم رہے تھے، اور اس آزمائش پہ آپ نے بھی وہ رستہ اختیار کر لیا تھا جو اللہ دیکھیں گے کہ آپ نے اللہ کا رستہ اختیار کیا تھا یا شیطان کا رستہ اختیار کیا تھا. آزمائشیں تو آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. بہت دفعہ ایسا ہوگا پلان کچھ کریں گے اور ہوگا کچھ. اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا،
کسی پیپر کے لیے، کسی ایگزام کے لیے بڑی جان مارتے ہیں، نہیں ہوا، اب لگتا ہے ساری زندگی تباہ ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ ڈیزائن کرتے ہیں. اگر اللہ نے وہ نہیں دیا آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور طرح سے نوازیں. اور اللہ نے آپ کی لائف کا ٹریک سیٹ کیا ہوا ہے. آپ کے ذمہ صرف کوشش ہے، محنت ہے، رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی کبھی مشکل اوقات ہوں، کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. پہلی چیز، قرآن میں آتا ہے جب بھی آزمائش آئے نا تو دو کام لازمی کریں. قرآن میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ان دو چیزوں کو اللہ کہتے ہیں مدد مانگو، صبر سے اور صلاح سے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ آپ پہ آزمائش آئی، آپ نے کوئی اس آزمائش کے دوران آپ نے گناہ کا رستہ اختیار نہیں کرنا. آپ نے کوئی ایسا رستہ اختیار نہیں کرنا کہ جس رستے سے اللہ ناراض ہو. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ہے صبر. آپ پر کوئی ایک آزمائش آئی، اب آپ اس پر صبر کریں، صبر کریں. اللہ سے کہیں اللہ صبر دے، اللہ صبر دے. اور کچھ ایسا کام نہیں کرنا کہ جو خلاف شرع ہو. صبر کرنا ہے، وہی تو صبر ہوتا ہے، وہی تو صبر ہے. وہ چیز دیکھیں، اللہ نے جو مقدر میں آپ پر آزمائش لکھ دی ہے نا، وہ چینج نہیں ہوگی، وہ آ کے رہے گی. لیکن اگر صبر کر لیں گے تو اس سے آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے، اور صبر نہیں کریں گے تو اس میں فیل ہو جائیں گے. اور چیز تو ویسے بھی جانی تھی آپ سے، آزمائش تو ویسے بھی آنی ہی تھی. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اس کو اپرچونٹی بناتے ہیں یا کیا بناتے ہیں. اگر صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے اللہ آپ کو نوازیں گے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ صلاح، نماز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی آزمائش بھیجتے ہیں، ہمیں سیرت مبارکہ سے ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف بھاگتے تھے. کسی بھی آزمائش میں پھنسے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور عربی کی دعائیں یاد کر لیں. سجدے میں جا کے نا وہ دعائیں مانگا کریں. جس قسم کی پریشانی ہے تو اس قسم کی جو بھی مسنون دعا آپ کو مل جائے اس کو یاد کر لیں، ترجمہ بھی یاد کر لیں، اور اپنی اس پریشانی کو ذہن میں رکھ کے سجدے میں اللہ سے مانگتے رہیں. ایک ہمارے دوست ہیں، ان پہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، اتنی بڑی کہ بس بتا بھی نہیں سکتے. تو وہ اللہ نے ان کو اس آزمائش سے نکالا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جو اس آزمائش سے نکلا ہوں نا، انہوں نے کہا یہ جو دعا ہے، جو مسنون دعائیں ہیں جس میں اسپیشلی اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، بڑی خوبصورت دعا ہے. اس میں آتا ہے نا وجلاء حزنی وذہاب ہمی، کہ اللہ میرے غم کو دور فرما، میرے حزن کو دور فرما. اس طرح کی بہت ساری دعائیں. آپ وہ عربی کی دعائیں یاد کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 2 رکعت نفل پڑھتا تھا اور سجدے میں جا کر میں صرف یہ دعا مانگتا تھا، اور اس مسئلے کی نیت سے مانگتا تھا. کہتے تھے میں تب تک مانگتا تھا جب تک میرے بازو تھک نہیں جاتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ نے ایسے غیب سے اسباب بنائے اور ایسے مجھے صاف ستھرا کر کے اس آزمائش سے نکالا کہ میں حیران ہوں. تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ جب تم پریشانی میں پھنسو تو کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایک صبر کرنا ہے اور دوسرا نماز کی طرف رجوع ہونا. کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، فوراً نماز کی طرف رجوع، نماز کی طرف رجوع. اسباب اپنانے ہیں لیکن پہلے صلاۃ الحاجت پڑھیں، دعا کریں، تاکہ پھر جب آپ اسباب اپنائیں گے تو اللہ اس سبب میں بھی تاثیر اللہ ہی نے تو ڈالنی ہے. میرے ایک دوست سے، میں ان کی طرف گیا ہوا تھا پچھلے دنوں، مفتی صاحب تھے، تو مجھے کوئی بات ہو رہی تھی آزمائش کی اور صبر کی اور نماز کی. انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کی. کہتے میں آپ کو نا بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. حالات ٹائٹ تھے. کہتے کہ نا یہ میری نا ایک کتاب میں نے لکھی، تو میں مختلف مکتبوں کے پاس جا رہا تھا کہ کوئی چھپا دے. کہتے میں نے نا اپنی 4 لوگوں کی لسٹ بنائی ہوئی تھی کہ ان 4 میں سے کوئی ایک میرا کام کر دے گا. کہتے جب میں 3 کے پاس گیا نا، انہوں نے مجھے جھنڈی کرا دی. کہتے میں بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ تو میرا کام نہیں ہو رہا، اور بڑا. کہتے چوتھی پہ جب میں جانے لگا نا، اس سے مجھے بالکل امید نہیں تھی، کیونکہ اس لیے میں نے اس کو چوتھے نمبر پہ رکھا ہوا تھا کہ مجھے بالکل امید نہیں تھی یہاں سے میرا کام ہوگا. کہتے اس کو وہ وہاں جانے سے پہلے میں مسجد میں گیا اور میں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، اور میں نے پورے دل کے ساتھ دعا مانگی. جب تک میرے دل سے آواز نہیں نہ آ گئی کہ میرا دل تسلی نہیں نہ پکڑ گیا، میں تب تک دعائیں مانگتا رہا.
اور میرے دل میں جب اطمینان اور تسلی ہوگی نا کہ ہاں اب صحیح طرح دعا مانگ لی، کہتے میں گیا تو اس نے میرا کام کر دیا جہاں سے مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ تو ہم نے نا اصل میں یہ نماز کی اور یہ دعاؤں کی نا پریکٹس چھوڑ دی ہے، جس وجہ سے نا ہم پریشانیوں میں گھرے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو تھوڑا سا ٹائٹ کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بندے کو کھینچنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ فوراً اللہ کی طرف کھینچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ جو آزمائش ہے اس کو کم کر دیں گے، یہ تو فوراً ہی آ گیا۔ اور اگر آپ نہیں آئیں گے اللہ کی طرف تو آزمائش اور ٹائٹ ہوتی رہے گی، وہ اتنی ٹائٹ ہوگی جب تک آپ اللہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو بہتر نہیں ہے پہلے اللہ کی طرف ٹور جاؤ؟ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز۔ اور اسی طرح پھر کبھی جب بھی آزمائش ہو استغفار، استغفار کی کثرت ہوتی ہے، کیونکہ استغفار سے اللہ کو بڑا رحم آتا ہے، بڑا پیار آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مشکلات کو، پریشانیوں کو اللہ دور فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کے کوئی گناہ تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے کاؤنٹ کیا تو ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفار کیا تھا، ایک ہی مجلس میں۔ تو یہ سیرت مبارکہ سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ ہم یہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہماری زندگی میں پریشانی ہے، صرف آپ کی زندگی میں نہیں ہے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کی زندگیوں میں ہیں۔ اور سب سے زیادہ، جیسا کہ وہ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے نا جس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کو آزمایا، یہاں تک کہ جو رسول تھے نا وہ مایوس ہو گئے، اور پھر حتی اذا جاء امرنا فنجی من نشاء، اور پھر ہمارا امر آیا اور ہم نے جب چاہا ان کو نجات دی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بالکل مایوس ہو جاتے تھے نا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تب جا کے اللہ کی مدد آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں، بھوک سے ٹیسٹ کریں گے، فقر سے ٹیسٹ کریں گے، رشتوں سے ٹیسٹ کریں گے، مختلف انداز میں ٹیسٹ کریں گے۔ تو آپ ان دعاؤں کا اہتمام رکھیں، ان کو جاری رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر ذکر کر لیں گے، انشاءاللہ پھر دعا کریں۔